لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلوات بر محمد و آل محمد. جل وعلا ہوتا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور پھر ارشاد ہوا کہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور یہ بھی ان کو بتا دیجئے کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس آیہ کریمہ کے روح سے کہ محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ جس کو اگر ہم لے کے جاتے ہیں تو جتنی نیکی ہے اتنا ثواب نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ پیغمبر نے اس حدیث میں وضاحت فرما دی کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور ان کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یردا علی الحوض یوم القیامہ، یہاں تک کہ حوض کوثر کے کنارے قیامت میں مجھ سے آن کے ملنے میں. تو اس آیت اور اس حدیث کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو پورا دین بیس کر رہا ہے عشق اہل بیت پر، پورا دین بیس کر رہا ہے محبت اہل بیت پر. اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے جتنی عبادت کیجئے، چاہے جتنی، بھئی مسجد بنی ہے، زبردست مسجد بن گئی، یہ ہوا کہ 15 رمضان کو افتتاح بھی ہو جائے تو لاکھوں کا انتظام ہوا صاحب افطار وغیرہ کے لیے. آج افتتاح ہے مسجد کا، اتنے میں وہ چلا آ رہا ہے بیچارہ سریے والا کہ بھیا عید آنے والی ہے، لڑکوں کو گھر جانا ہے، ہمیں پیمنٹ کرنا، پیسے دے دیجئے. تب تک وہ ٹھیکیدار آ گیا، بھیا عید سامنے، بچے جائیں گے سب گاؤں، پیسے دے. ہمیں جاؤ یار، دیں گے نا. آپ کو پتہ چل گیا کہ مسجد اتنی بڑھیا بن تو گئی ہے مگر مزدوروں کی اجرت نہیں دی گئی ابھی. تو آپ بتائیے، آپ سے پوچھتا ہوں ہماری نماز صحیح ہوگی؟ کیوں، آپ مجتہد ہیں؟ تو ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا نہیں ہوگی، تو کیا آپ مجتہد ہیں جو آپ فتویٰ دے رہے ہیں؟ جواب کہ بھیا یہ 2 دونا 4 والا ہے، اس میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. مند بدھی کا آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب تک اجرت ادا نہیں کرو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. تو ایک مسجد میں اگر مزدور کی اجرت نہ دی جائے
تو نماز قبول نہیں۔ جس نبی نے دین پہنچانے کے لیے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جب اس کی اجرت نہیں ادا کریں گے تو ہماری عبادتیں کہاں سے قبول ہو سکتی؟ صلوات بر محمد تو پورے دین کی اساس، پورے دین کی بنیاد کیا ہے؟ عشق، محبت۔ اور پورے دین کیا، یہ پوری دنیا، اس کا وجود بھی عشق کی بنیاد پر ہے اور اس کی بقا بھی عشق کی بنیاد پر ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا۔ تو اس دنیا کا وجود کس بنیاد پر ہے؟ محبت کی بنیاد پر۔ پھر حدیث کہتی ہے لولا الحجہ لساخت الارض، اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو زمین ختم ہو جائے۔ تو اس دنیا کا وجود بھی محبت کی بنیاد پر، اس کی بقا بھی محبت کی بنیاد پر۔ تو ساری کائنات جو ہے وہ بیس کر رہی، خالی دین نہیں، کاہے پر؟ محبت پر۔ دل اللہ نے ہمارا آپ کا ایسا بنایا ہے، صلوات برما، یہ بہت توجہ سے کمال یہ ہے، دل اللہ نے ہمارا ایسا بنایا ہے کہ جو بغیر محبت کے دھڑک نہیں سکتا۔ جیسے بغیر آکسیجن کے دل نہیں دھڑک سکتا، ویسے ہی اللہ اگر آکسیجن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا آدمی۔ ویسے ہی اگر عشق نہیں ہے، دل کو دھڑکنا ہے تو بغیر عشق کے دھڑک نہیں سکتا۔ محبت کے بغیر، جیسے بغیر آکسیجن کے نہیں چل سکتا، ویسے ہی بغیر محبت کے دل دھڑک نہیں سکتا۔ وہ ایک ان کا ہے، کس کا؟ کبیر داس کا۔ کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، بولیے سر، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے، یہ ممکن ہے؟ سوال یہ ہے۔ میں خدا نخواستہ اتنا بڑا نہیں ہوں کسی اتنے بڑے شاعر پہ اعتراض کر دوں، لیکن آپ بتائیے، عقل سے سوچئے، اٹس پاسبل کہ کسی سے محبت نہ ہو اور کسی سے دشمنی نہ ہو؟ حتیٰ جانور، اس کا بھی دل محبت سے خالی نہیں ہے، اس کا بھی دل نفرت سے خالی۔ حتیٰ وہ 2 برس کا بچہ جس کو محبت کی ہجے نہیں معلوم، نفرت کا مطلب نہیں معلوم، اس کا دل بھی محبت و نفرت سے خالی نہیں ہے۔ تو اگر دل کو دھڑکنا ہے تو محبت کرنی پڑے گی۔ بغیر محبت کے، اور خالی محبت نہیں، نفرت بھی اسی طرح سے ہے۔ نہ بغیر محبت کے ہم رہ سکتے ہیں، نہ بغیر نفرت کے ہم رہ سکتے ہیں۔ صلوات، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ وہ ہے کسی کا اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کہ آپ سب سے ایک آدمی ہے صاحب، ٹیررسٹ ہے، آ کے مسجد میں گولیاں چلا دی، اس نے صاحب 10 آدمیوں کو شہید کر دیا۔ آپ کہتے ہیں محبت اچھی چیز ہے، آپ اس سے بھی محبت کیجئے، نفرت مت کیجئے۔ ہماری عقل پر شبہ ہونے لگے گا۔ لہٰذا جیسے محبت ضروری ہے ویسے ہی نفرت ضروری ہے۔ صلوات بر محمد۔ نہ بغیر محبت کے ہم رہ سکتے ہیں اور نہ بغیر نفرت کے رہ سکتے ہیں۔ نفرت بھی کرنا ہے اور محبت بھی کرنا ہے۔ اب آئیے، قرآن کہتا ہے، یہ تو طے ہو گیا نا کہ محبت کرنا ڈاکٹر صاحب مجبوری ہماری ہے، اور نفرت کرنا بھی مجبوری ہماری ہے، ورنہ ہماری عقل میں شبہ ہوگا اگر ہم ایسے لوگوں سے نفرت نہیں کرتے، سب سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ تو محبت کرنا بھی مجبوری ہے، نفرت کرنا بھی۔ لیکن کیا ہر محبت اچھی ہے؟ کیا ہر نفرت بری ہے؟ کہتے ہیں نا محبت سب سے کرو، تو اس کا مطلب محبت سے اچھی؟ قرآن کہتا ہے جی نہیں، نہ ہر محبت اچھی ہے، نہ ہر نفرت بری ہے۔ صلوات بر محمد۔ کہیں نفرت اچھی ہے، محبت بری ہے، کہیں محبت اچھی ہے، نفرت بری ہے۔
قرآن پڑھیے آپ، صلوات، یہ میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا، قرآن ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت سی چیزیں ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو، تحبو محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، وہو شر لکم، وہ تمہارے لیے شر ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت سی چیزیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ قرآن کی آیت ہے، تو قرآن کے بقول محبت شر ہے، ناپسندیدگی خیر ہے۔ دوستی کس بنیاد پر ہوتی ہے چودھری صاحب؟ دوستی محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ نفرت کی بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد پر۔ قرآن سے پوچھئے آپ، قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ آیت ہے قرآن کی، حدیث نہیں ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب یہ تفسیر کا کلاس نہیں ہے کہ فلاں کی تفسیر میں جائیں، لیکن اتنا تو طے ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی دوستی کی بنیاد پر قیامت میں پچھتانا پڑے گا۔ صلوات بر محمد، ہو گئی نا بات؟ تو قرآن کی روح سے دوستی پچھتاوے کا سبب ہے، قرآن کی روح سے محبت شر ہے، قرآن کی روح سے نفرت، ناپسندیدگی، نفرت نہ کہیے، ناپسندیدگی خیر ہے۔ تو آنکھ بند کر کے ہم نہ محبت کو اچھا کہہ سکتے ہیں، نہ نفرت کو برا کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا قرآن۔ اب آئیے آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں، تب سمجھ میں آئے گا کہ محبت ہے کیا چیز۔ صلوات بر محمد۔ تو قرآن کی روح سے یہ بات طے ہو گئی نا کہ محبت چودھری صاحب شر ہے، یہ تو طے ہو گیا نا قرآن سے۔ اب آئیے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ قم سے یا خراسان سے ایک بندہ خدا مدینہ منورہ کے لیے چلا، امام صادق علیہ السلام کی زیارت۔ حضرت کی حیات کا قصہ ہے، امام کی زندگی کا قصہ۔ پیدل سنگلاخ وادیاں، چپل ٹوٹ گئی، پتھریلے راستوں پہ چلتے چلتے پیروں میں آبلے آ گئے، چھالے پڑ گئے، بہرحال کسی صورت سے پہنچا امام کے پاس۔ حضرت سے محو گفتگو ہے، جہاں چھالے ہیں وہاں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، تو فطرت ہے نا، ٹیس اٹھے گی تو کیا کریں گے آپ؟ ہلکا ہلکا آپ جو ہے نوازش کرتے رہیں گے زخم کو، درد کو۔ امام کی نظر پڑ گئی۔ یہاں پر یاد آتے ہیں ہم لوگوں کے بزرگ مرحوم علامہ تقی الحجری صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ راوی روایت بیان کر سکتا ہے، محدث حدیث بیان کر سکتا ہے، مگر امام کا لہجہ تھوڑی کوئی بتا پائے گا کہ کس لہجے میں پیار کے کہا ہوگا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام نے کیسے پوچھا ہوگا۔ وہ حضرت سے باتیں کر رہا ہے، زخموں کو نوازش کرتا جا رہا ہے کہ اتنے میں حضرت کی نظر پڑ گئی۔ اب لہجے کا تصور آپ کیجئے گا کیسے کہا ہوگا۔ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ قم سے یہاں تک آنے میں بڑی اذیت اٹھائی تم نے۔ وہ تھا عاشق، کہنے لگا مولا آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا فوراً امام نے فرمایا حل الدین الا الحب، تو تم کیا سمجھتے ہو، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ صلوات بر محمد۔ اب دیکھ لیا آپ نے، یہ تو ہو گئی چھٹے امام کی۔ پانچویں امام سے اسی قسم کی روایت ہے جس میں دونوں فرمایا۔ فرماتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض، چھٹے امام نے تو کیا کہا؟ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ یعنی محبت سب کچھ ہے۔
این دین این. پانچویں امام نے فرمایا حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو اس کا مطلب کیا؟ جیسے محبت عین دین ہے ویسے کبھی کبھی نفرت بھی عین دین ہے. تبھی تو اصول دین میں ہم کو تولا کے ساتھ ساتھ تبرہ بھی سکھایا گیا ہے. صلوات بر محمد وآل. تو اب کل ملا کر کے اس 20 منٹ میں کیا طے ہوا؟ ہر محبت قابل تعریف نہیں ہے. کہیں محبت شرع ہے، کہیں عین دین ہے. یہی حال نفرت کا ہے. کہیں نفرت غلط ہے، کہیں نفرت عین دین ہے. یہ تو طے ہو گیا نا. اب آئیے، اللہ نے ہمارا آپ کا دل ایسا بنایا ہے کہ نہ بغیر محبت کے دھڑک سکتا ہے اور نہ بغیر نفرت کے دھڑک سکتا ہے. تو محبت کرنا ہماری مجبوری ہے. اس سے کوئی آدمی دنیا کا فرار کر ہی نہیں سکتا. زندہ رہنا ہے تو محبت کرنی پڑے گی. نفرت سے بھی کوئی آدمی اس پورے مجمع سے میرا سوال ہے، وہ آدمی ہاتھ اٹھا دے جس کو کسی سے نفرت نہ ہو، کوئی کسی سے تپتا نہ ہو. اٹھائیے ہاتھ. صلوات ہے کوئی؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ نفرت اور محبت کے بغیر ہمارا دل دھڑک ایک دو. ہر محبت اچھی نہیں، نہ ہر نفرت بری. کہیں محبت اچھی، نفرت بری. تو اور ہم کو کرنا ہے، محبت بھی اور نفرت بھی. وہ اختیار میں نہیں ہے، مجبور ہیں. کہا تو اختیار کیا ہے؟ جواب: محبت کرنا مجبوری ہے، اختیاری نہیں ہے. نفرت کرنا بھی مجبوری ہے، اختیاری نہیں ہے. ہم آپ مجبور ہیں محبت کرنے پر بھی، ہم آپ مجبور ہیں، کوئی اختیار نہیں ہے. کہتے اختیار کہاں ہے؟ ہم نے کہا اختیار ہے. کہاں؟ کس سے محبت کرے یہ اختیار ہے، کس سے نفرت کرے یہ اختیار ہے. نہ سب سے محبت کرو، نہ سب سے نفرت کرو. صلوات در محمد وآل. میں شاید اپنی بات سمجھا لے گیا آپ کو. واضح ہو گئی نا کہ محبت کرنا مجبوری ہے، مگر کس سے کرنا ہے یہ مجبوری نہیں ہے. یہ ہم کو طے کرنا ہے کہ کس سے محبت کرنا ہے. نفرت کرنا بھی مجبوری ہے، بچ نہیں سکتے آپ بغیر نفرت کیے. لیکن یہ طے کرنا پڑے گا، یہ اختیاری ہے کہ کس سے نفرت کریں. اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پھر آپ ہی بتائیے کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت کریں. تو نفرت پر بہت بحث کی ضرورت نہیں ہے. جب محبت ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، عربی میں ایک مسئلہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. جب دن کو پہچان لیا تو دن ختم ہوگا تو رات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ویسے ہی جب محبت طے ہو جائے گی کس سے کرنا ہے تو اپوزٹ خود ہی طے ہو جائے گا کہ اب ان سے نفرت کرنی ہے. صلوات طے ہو جائے گا. نہیں، اب یہ ہوئی ایک چیز. کوشش کر رہا ہوں جلدی سے گزر جاؤں جہاں آنا چاہتا. یہ تو ہوا ایک مرحلہ. اب آئیے نمبر 2. نیکیوں کی بات جب قرآن میں پڑھیں گے آپ تو نیکی کا ثواب اللہ نے ایک نہیں بتایا ہے. قرآن پڑھیے آپ، نیکی کا ثواب مختلف ہے. کہیں ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 گنا دیں گے. کہیں ارشاد ہوتا ہے نیکی کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو. تو اس کا مطلب کیا؟ ایک دانے میں کئی دانے نکلے؟ 700. نیکی کی مثال یہ مطلب ایک کا 700. پھر آگے قرآن کہتا واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا بھی ڈبل کر دیتا ہے. اب کتنا ہوا سر؟ تو نیکی کہیں ایک کا ایک، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے.
کہیں ایک کا 10، کہیں ایک کا 700، کہیں ایک کا 1400. یہ تو قرآن ہو گیا. اب حدیث میں آئیے، ایک ہی حدیث سناؤں گا. حدیثوں میں جب آپ آئیں گے تو صدقے کا ثواب کتنا ہے معلوم ہے؟ 10 گنا صدقے کا ثواب. اور قرض دینے کا ثواب کتنا ہے؟ 18 گنا. صدقہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ 10 روپے دے رہے ہیں، 100 روپے آپ کے یہاں نوٹ ہوگا، 10 گنا. لیکن اگر آپ نے کسی کو قرض دے دیا ہے تو اب ہم کو ثواب ملے گا اس کا 18 گنا. اور یہی نہیں، ایک صلوات پڑھیے بیچ میں آ گئی بات. اس کی وجوہات ہے، ابھی وقت رہا تو میں آگے جاتا ہوں. 18 گنا. ایک، ہم نے آپ سے قرض لے لیا. چودھری صاحب صدقہ زیادہ سے زیادہ کتنا نکالتا ہے آدمی؟ 10 روپیہ 20 روپیہ ہے نا. اس کو سن لیجئے. قافلہ جا رہا تھا، چھٹے امام اس قافلے میں موجود. پتہ چلا آگے راہزن ہیں. اب قافلے والے پریشان، مولا کیا کریں کیا کریں. کسی نے کہا یہیں دفن کر دیں، کسی نے کچھ کہا. امام نے فرمایا بھائی دفن کرنے کے بعد گارنٹی تو نہیں ہے، واپس آؤ معلوم ہو جگہ ہی بھول جاؤ، یا تم ادھر جاؤ دوسرا کوئی نکال لے جائے. تب مولا کیا کرے؟ تو حضرت نے کہا بھائی میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، صحیح سالم پہنچ جاؤ گے، مگر ہینڈسم صدقہ دینا ہوگا. ہینڈسم موٹا صدقہ دینا ہوگا. مثلا اگر جو ہے 5000 ہے تمہارے پاس، 1000 روپے صدقہ دینا ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا ہاں مولا دیں گے. چلو سب لوگ نیت کر لو، یہاں نہیں دینا ہے، گھر پہنچ کے دینا. سب نے نیت کر لی، آگے بڑھے. راہزن آ گیا. جیسے ہی سب وہ راہزنوں کا وہ ملا، سردار آ کے مولا کے سامنے. سمجھے آپ؟ اب سب لوگ مطمئن. راہزن نے کہا کہ صاحب کدھر جانا ہے، ہم پروٹیکشن دیتے ہیں آپ کو، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آگے کوئی دوسرا گروپ نہ پریشان کرے. امام نے کہا سنو، جس نے تم سے بچایا ہے نا، خواب میں آ کے. اچھا ہوا کیا تھا اس صدقے کے بعد؟ رسول اللہ نے ان راہزنوں کے سردار کو خواب میں کہا تھا وہ قافلہ آ رہا ٹچ مت کرنا. تو جس نے یہاں بچایا وہ وہاں بھی بچائے گا. ایک دن بہت لمبے سفر میں جا رہے تھے، یہ حدیث یاد آ گئی. پتہ نہیں آدمی کو ایسا ڈر لگ گیا. مجھے سفر لمبا ہے، 600-700 کلومیٹر ہے. تو میں نے عباس بھائی کا، میں نے کہا عباس بھائی 50 روپیہ ہے. کہنے کیوں؟ میں نے کہا یار صدقہ نکال دو، ڈر لگ رہا ہے. تو ڈھونڈا، کہنے 20 روپیہ ہے. ہم نے کہا اچھا 20 ہی نکال دو. واپسی میں لڑ گئے، ٹریکٹر میں گھس گئے 2 بجے رات کو. ہم نے کہا پتہ ہے یہ 20 روپیہ ہے کہ ہم لوگ بچ گئے، 50 نکالنے ہوتے تو گاڑی بھی بچ جاتی. صلوات بر محمد. تو روایات کہتی ہے کہ صدقے کا 10 گنا اور قرض کا 18. یہ سوال ہے کہ کیوں، وہ انشاءاللہ وقت رہا تو آتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ قرآن اور احادیث جب آپ پڑھیے گا تو نیکی کا ثواب ایک نہیں ہے، کہیں 10، کہیں 18، کہیں 700، کہیں 1400. ایک جگہ قرآن میں ہے کہ جہاں یہ تو کہا گیا ہے کہ ہم نیکی کا بدلہ دیں گے، لیکن قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا دیں گے. صلوات بر محمد. شوگر کے بعد تو آدمی یوں بھی ناکارہ ہو جاتا ہے. تو یہ مسنگ مجھ سے کہ سورہ نمل یا سورہ نحل یہ مسنگ ہو رہی ہے متشابہ ہونے کی وجہ سے. وہاں ایک آیت ہے صلوات بر محمد. وہاں ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ. ابھی تک ہم نے کہا 10 گنا، 700 گنا، 1400 گنا نا. یہاں قرآن نے بتایا نہیں کتنا دیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے. کتنا دیں گے نہیں بتایا. 1 2 وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اور ایسے لوگ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے. تو 2 ثواب بتایا گیا نیکی کا. کیا کیا؟ جیسی نیکی ہوگی 10 گنا اور 700 گنا نہیں، اس سے بڑھیا دیں گے. کتنا دیں گے نہیں معلوم. 1
اور 2 قیامت کی دہشت سے بولیے محفوظ رہو گے. تو یہ کون سی نیکی ہے؟ اچھا، اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے. اس پورے مجمع میں جس نے آج تک کوئی گناہ نہ کیا ہو ہاتھ اٹھا دے. کوئی معصوم نہیں. اس پورے مجمع میں جس نے آج تک کوئی نیکی نہ کی ہو وہ ہاتھ اٹھا دے. یہ بھی نہیں ہے. تو ہم لوگ کون ہیں؟ وہ ایک بسکٹ کا ایڈ آتا تھا، کچھ کھٹا کچھ میٹھا. تو ہم لوگوں کا حال وہی ہے نا کہ نہ ایک دم گناہگار ہیں اور نہ معصوم ہیں. نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ نیکی لے کے آؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے. لیکن اسی بات پہ اگر رک گیا ہوتا تو کوئی بات نہیں. اگلا فقرہ ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو اونھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. جبکہ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ ہے جہاں 10 گنے والی بات ہے، وہاں ہے مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. جو برائی لے کے آئے گا اس کو بہت اتنی سزا ملے گی جتنی بدماشی ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کسی کو ظلم کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. وہاں یہ کہا، یہاں کیا کہا؟ جو برائی لے کے آئے گا کچھ حساب و کتاب نہیں، اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اب اگر ہمارے ہاں نیکی ہوتی چلو کوئی بات نہیں، یا برائی ہوتی چلو بھائی جہنم میں چلے گئے. ہمارے ہاں دونوں ہے. آدھی آیت کہتی جو نیکی لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا. آدھی آیت کہتی جو برائی لے کے آئے گا جہنم میں پھینک دیں گے. آپ بتائیے سر، جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس کو دہشت نہیں ہوگی؟ تب قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو دہشت نہیں ہوگی؟ سوال یہ ہے نا. تو یہ آیت اہل بیت کے لیے تو ٹھیک ہے. یہ آیت فرعون کے لیے، نمرود کے لیے، یزید کے لیے، ابن زیاد کے لیے تو ٹھیک ہے. ان کے ہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کوئی میٹر ہی نہیں ہے. ادھر برائیاں ہی برائیاں ہیں، جہنم میں چلے جائیں. ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ صلوات برمائیں. ہم خالی گناہگار تو ہیں نہیں، بدماشیاں بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. کبھی کبھار جو ہے وہ اکثر تو اللہ کے لیے نہیں ہوتا، نام و نمود کے لیے ہوتا، لیکن کبھی کبھار آدھی رات کو اللہ کے لیے بھی کوئی کام ہو جاتا ہے دھیرے سے. تو یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ نیکی لے کے آؤ گے دہشت نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ برائی لے کے آؤ گے جہنم میں ڈال دیں گے. تو صاحب یہ تو پھنسانے والی آیت ہوگی. یہ کیا مطلب ہوا؟ آپ بتائیے، نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، روزہ، حج کر لیا نا، زیارت پہ چلے گئے، یہ سب نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن تو کہتا ہے کہ صاحب جو یہ آئیں گے ان کو دہشت نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ہم معصوم ہیں؟ کہا نہ، یہ تو پھنسانے والی بات ہے. اب اس کا جواب قرآن کہے گا اصل میں تم جس کو نیکی سمجھ رہے ہو نا یہاں وہ مراد ہے ہی نہیں. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ مہدی بھائی کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 7th میں. تو نماز روزہ نیکی ہے نا؟ میں گناتا ہوں، ذرا بتائیے کہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، یہ سب کیا ہے؟ نیکی. چوری، جھوٹ، بدماشی، یہ سب کیا ہے؟ برائی ہے نا؟ نیکی ہے، برائی ہے. 7th کلاس میں ہے آپ نا؟ سنگولر پلورل پڑھایا گیا نہیں پڑھایا گیا ہے نا؟ تو نماز، روزہ، حج، ماں باپ کی خدمت، یہ نیکی ہے کہ نیکیاں؟ نیکیاں. چوری، جھوٹ، بدماشی، دھوکہ برائی ہے کہ برائیاں؟ برائیاں. قرآن نے اگر پلورل یوز کیا ہوتا جو نیکیاں لے کے آئے گا تب یہ اعتراض ہوتا. قرآن نے یہ نہیں کہا جو نیکیاں لے کے آئے گا، قرآن نے یہ نہیں کہا جو برائیاں لے کے آئے گا. تب قرآن نے سنگولر یوز کیا، من جاء بالحسنہ،
جو نیکی لے کے آئے گا ایک، من جاء بالسیئہ جو برائی لے کے آئے گا ایک، سنگلر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب نیکیاں ہیں بے شک، مگر ان تمام نیکیوں میں کوئی بڑی نیکی ہے. صلوات در محمد و آل. ان تمام نیکیوں میں کوئی بڑی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کرے گی. اور جھوٹ، چوری، دغا بازی، ان ساری برائیوں میں کوئی بڑی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. تبھی تو قرآن نے کہا بغیر حساب اودھے منہ جہنم میں جاؤ گے. اب تلاش کیجئے کہ قرآن میں وہ نیکی کہاں ہے. صلوات بر محمد. اب جب آپ قرآن میں جائیں گے تو حسنہ آپ کو بہت ملے گا. پڑھتے نہیں پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. نیکی یہاں بھی دے وہاں بھی دے. آپ کو ملے گا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، بہت ملے گا. لیکن ہم کو اسی ڈال کی آیت چاہیے جس ڈال کی وہ ہے. وہاں کیا کہا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لائے گا اس سے بڑھا کے دیں گے. کتنا دیں گے نہیں معلوم. اب اگر اسی ڈائل کی آیت مل جائے تو اس کا مطلب وہ بڑی والی نیکی یہی ہے. پتہ نہیں بھول گئے آپ 40 منٹ پہلے کی بات ہے کہ یاد ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو بڑھا کے دیں گے. اس کا مطلب دونوں آیتیں ملائیے. محبت اہل بیت وہ نیکی ہے، وہ لے کے جاؤ گے تو کتنا ملے گا نہیں طے ہے، لیکن جتنی نیکی ہوگی محبت اس سے بڑھا کے دیا جائے گا. اب محبت کا عوض کیا ہے؟ محبت کی ضد کیا ہے؟ دشمنی، نفرت. تو محبت اہل بیت ہوئی نیکی، تو بغض اہل بیت کیا ہوا؟ وہ ہوئی برائی. قرآن کہتا ہے جو برائی لے کے آئے گا اودھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. اب سمجھ میں آیا؟ محبت اہل بیت لے کے آؤ گے بڑھا کے دیں گے، بغض اہل بیت لے کے آؤ گے حساب کی ضرورت نہیں ہے، اودھے منہ. صلوات بر محمد. اب آپ کہیں گے بھائی تم تو تبلیغی مجلس پڑھتے ہو جنرلی، یہ آج کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ تبلیغ کرنے والا معاذ اللہ اہل بیت کے بغیر تو تم کسی لائق ہو ہی نہیں. تو دونوں ضروری ہے. کہا تو یہ آج کیوں خاص؟ میں نے کہا یہ ذیقات کا مہینہ ہے. 11 تاریخ کو 8ویں امام کی ولادت ہے اور آنے والی 23 تاریخ کو انہی حضرت کی شہادت ہے. تو اس لیے اس کو ہم نے مقدمہ قرار دیا کہ اگر اعمال قبول کروانے ہیں تو اہل بیت سے عشق اور محبت ہونا چاہیے. اس کو پیغمبر نے پہلے تو جنرلی بتا دیا اور پھر پہلے آدمی کو ہاتھ پہ اٹھا کے من کنت مولا ہو فعلی المولا کہہ کے پہچنوا دیا اور بعد میں اب بعد میں جو جاتا جائے گا اپنے بعد والے کو بتاتا جائے گا. اب آپ پھر واپس چلیے. میں نے کہا تھا ابھی آؤں گا. تو ایک بات کنفرم ہو گئی کہ بغیر عشق اہل بیت کے کچھ نہیں ہے. اب وہ سلسلہ جو حدیث کہتی ہے، اور یہ کمال یہ ہے کہ یہ حدیث برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے، شیعوں کے یہاں بھی ہے کہ ہمارے بعد 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے. اتنی حدیث ان کے یہاں بھی ہے اور وہ بھی کھینچ تان کے 12 بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے. صلوات بر محمد وآل. ہاں وہ کیسے کیسے لوگوں کو بناتے ہیں وہ ان کا اپنا جواب ہے.
ہم سے اس سے کیا، ہم کو تو پیغمبر رہنمائی فرما کے گئے. اسی سلسلے کی 8ویں کڑی ہمارے اور آپ کے 8ویں امام. اتنے کے چکر میں نہیں تھا میں، تو لمبا ہو گیا، تو بس 1-2 قصے سناتا ہوں. ہر امام کا اپنا الگ الگ لقب ہے نا، ورنہ سب سخی ہیں، سب صادق ہیں، سب غصے کو پینے والے ہیں. لیکن چھٹے امام کا لقب صادق، 7ویں امام کا لقب قاسم. ویسے ہی سب کریم ہیں، لیکن خاص کر امام رضا علیہ السلام کے القاب میں ایک لقب ہے کریم اہل بیت. اب وہ ایک بات چھوٹی تھی، آگے تو اسی کو سن لیجئے. صدقے کا ثواب کتنا اور قرض کا ثواب کتنا؟ یہ کیوں ہے بھائی؟ صدقے میں تو میرا پیسہ چلا گیا نا، اس کو پلٹنا نہیں ہے، اس کے باوجود ثواب کم. قرض میں آج دیا ہے، 2 سال بعد مل جائے گا، 4 سال بعد مل جائے گا، ہماری اولاد کو مل جائے گا. تو جس میں ہماری رقم واپس آ رہی ہے اس کا ثواب 18 گنا، جس میں چلا گیا اس میں 10 گنا. یہ باریکیاں ہیں جو اہل بیت کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. اب ایک قصہ میں الگ سے 8ویں امام کو سناتا ہوں، اس سے آپ نتیجہ خود نکال لیں گے. صلوات وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، حج کے متعلق مختلف روایتیں ہیں. مثلا تمام الحج لقاء الامام، ایک روایت، حج کی تکمیل امام کی ملاقات ہے. یعنی مکے سے واپس مت آئیے، جائیے حضرت سے ملیے. مولا فرماتے ہیں اپنا حج مکمل کرو رسول اللہ کی زیارت سے. سمجھ گئے آپ؟ تو ابدؤوا بمکہ واختموا بنا، اسٹارٹ کرو مکے سے، ختم کرو ہم پر. تو بڑی تاکید ہے کہ حج کے بعد، عمرے کے بعد جائیے اہل بیت کی بارگاہ میں. تو ایک رسم ہمارے یہاں بھی چلی آ رہی ہے، سارے مسلمان فرقوں میں آئی ہے کہ مدینے جانا ضروری ہے. ایک بندہ خدا خراسان سے آیا حج کے لیے، تو تب ٹریول چیک وغیرہ تو ہوتا نہیں، تو لوگ تھیلیاں بنا کے اپنا جھولوں میں رکھتے تھے، کوئی کمر میں باندھ لیتا تھا، کچھ کر لیتا تھا. اس کی بیچارے کی تھیلی گم ہو گئی، گر گئی، کیا ہوا؟ گم ہو گئی. کہاں جائے؟ ایک چیز اور بتائیں، دین کہتا ہے آدمی سمجھ کے مانگا کرو، سب کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. صلوات بر محمد. ہاں، سب کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. جناب عباس کے القاب میں ایک لقب ہے باب الحوائج. واٹس ریزن باب الحوائج کا؟ سبب کیا ہے باب الحوائج؟ اس کے پیچھے ایک اور بھی ہے، قمر بنی ہاشم مینس بنی ہاشم کے سب سے خوبصورت آدمی ہے، یہ نا مطلب ہوا چاند. اب حدیث سنیے، لو بھول گیا. صلوات بر محمد. اطلب الحاجہ من حسان الوجوہ، اپنی حاجتیں خوبصورت لوگوں سے طلب کرو. اب سمجھ میں آیا کہ قمر بنی ہاشم کیوں ہے باب الحوائج. صلوات بر محمد. یہ ہے. تو سب کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. چنانچہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیوی کو راز مت بتانا، پولیس والوں سے دوستی مت کرنا، نئے دولت مند سے قرض مت لینا. تو بڑی سب چیزیں پڑھیے تو بہت کچھ ملے گا. تو اب یہ آدمی کہاں جائے؟ 8ویں امام کا زمانہ، ان سے بڑا کریم تو کوئی ہے ہی نہیں. لقب یہ کریم اہل بیت. تو اس نے کہا بھیا ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے وہیں چلے چلو. اچھا، جو آدمی پیشےور نہیں ہوتا چہرہ بتا دیتا ہے اور تیز لوگ بھانپ لیتے ہیں، وہ اندر گھسا، صاحب میں پیشےور نہیں ہوں، حج پہ آیا تھا، میری تھیلی گم ہو گئی ہے، میں فقیر آدمی نہیں ہوں،
اپنے علاقے میں بڑا آدمی ہوں، بیٹھتا دے دیجئے میں گھر تک پہنچ جاؤں اور گھر پہنچ کے آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گا. اس کا مطلب ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. جی امام سمجھ گئے. حضرت نے کہا بیٹھو 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 کوئی بات. اب ادھر کی ادھر کی باتیں حضرت نے شروع کی. کچھ لوگ بیٹھے تھے، دھیرے دھیرے پبلک کم ہونے لگی. جب دو ایک بالکل خاص رہ گئے گھر کے فرد کی طرح، تب امام اٹھے، اندر گئے. ایک معقول رقم اس میں رکھی، کائے میں تھیلی میں. باہر نہیں آئے، دروازے کے پاس آئے. فرمایا وہ مرد خراسانی جس کا سفر میں توشہ گم ہو گیا تھا کہاں ہے؟ جی دروازے کے پاس آؤ. وہ دروازے کے پاس آیا. حضرت باہر نہیں نکلے. یہ لو جاؤ اور سنو، یہ میں نے تم کو دیا ہے، تم جو چاہو کرو، میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارا مال، تم جو چاہو کرو. اور سنو، میرے آنے کا انتظار مت کرنا. میرے کمرے میں پلٹنے سے پہلے آپ چلے جائیے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب. چلا گیا. جب چلا گیا تب امام پلٹے. جو دو ایک صحابی رہ گئے تھے انہوں نے کہا مولا آپ نے تو بہت دے دیا، غنی کر دیا اس کو، لیکن یہ بات سمجھ میں، یہ نقطہ اس کو اگر پکڑ لیں ہم لوگ، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آقا کہ آپ نے اس سے یہ کیوں کہا کہ میرے آنے سے پہلے کمرہ چھوڑ دینا، اور سامنے بھی نہیں آیا، دروازے کے پیچھے سے آپ نے بڑھا کے دیا. یہ کیا ہے؟ یہ باریکی سوائے آل محمد کے کہیں نہیں ملے گی. جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب کوئی شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے چہرے پر ایک طرح سے خفت اور ذلت کے آثار ہوتے ہیں. مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا. اور سمجھ میں آیا کہ جس کو آپ مدد کر رہے ہیں اس کی عزت بھی تو لی آپ نے نا، لیکن جس کو قرضہ دیا ہے اس کو کون سی ذلت؟ آج لیا کل دے دوں گا، تو اس کی آبرو بھی تو بچائی ہے. تو 8 گنا آپ کا اضافہ ثواب کا کیوں؟ پیسے کی بیس پہ نہیں ہے، مومن کی آبرو بچانے کی بیس پر. صلوات در محمد کریم ہے. ایک کانسپٹ ہمارے یہاں ہے بھائی، اس کو سن لیے اور تمام. نقال فرشتے، دیکھیے پہلے ایک چیز آپ کو نقل کر دوں. زیارت حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا ثواب بیان ہو ہی نہیں سکتا، مگر وہ چند حدیثیں جو اہل بیت سے نکل آئی ہیں اس میں سے ایک سن لیجیے آپ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کربلا، دیکھیے ایک ہے غریب آدمی ہے، تڑپ رہا ہے، دل چاہتا ہے، نہیں حیثیت ہے، اس کے بارے میں بھی آ رہا ہوں. ایک یہ کہ اللہ نے نوازا ہے، خوب دیا ہے خدا نے، جا سکتے ہیں اور نہیں جاتے. چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے جد کی زیارت کو جا سکتا ہے، خدا نے نوازا ہے، اور نہ جائے، حضرت فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ اس کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا ہے. 1 2 جتنے دن آدمی سفر زیارت پر رہتا ہے، 1 مہینہ 35 دن 40 دن، اتنے دن ہماری ایج میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. مثلا 80 سال کی ایج لے کے آئے ہیں اور آپ 5 مرتبہ ذہن میں رکھ لیں. اللہ کا شکر ہے. یہ کہاں سے کانسیپٹ ہمارے یہاں آیا؟
چلاتا ہے بیچارہ. وہ کربلا کیسے جائے؟ تڑپ بہت ہے، مر گیا. کبھی وقت ملا تو اسی پہ پوری مجلس پڑھوں گا. آپ کے یہاں کانسیپٹ ہے نقال فرشتوں کا. فرشتے کا کام ہے مردہ ادھر سے ادھر لے جانا. وہ مثل کہتے ہیں نا ہمارا کابل میں سب گھوڑے ہی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو ویسے ہی کربلا میں جو مر گیا سب مومن تھوڑی ہے. ایک سے ایک بدماش ہیں جو ظاہروں کو لوٹ لیتے ہیں، ہے نہیں ہے. نجف میں سب ایک سے ایک مومن تھوڑی ہے، وہاں بھی بدماش ہے. وہ مرے گا تو کہاں دفن ہوگا؟ وہیں کربلا میں، وہیں نجف میں. اور یہ بیچارہ جو ہے وہ لکھنؤ میں رکشہ چلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے. ارے مولا، مومن آدمی ہے، مر گیا. نقال فرشتوں کا کام یہ ہے کہ جو جہاں کے لائق ہے اس کو وہاں ٹرانسفر کرتے ہیں. صلوات بر محمد. اس لیے اور اس میں بڑی بڑی داستانیں، پوری گھنٹے بھر کی مجلس ہونا چاہیے اس کے اوپر. اب میں آپ کو اس کو لکھا ہے شیخ عباس قمی نے اپنی پہلی ہی کتاب منازل الآخرت میں. ایک گناہگار آدمی، نالائق، لیکن کب کس کو توفیق مل جائے. بھئی جو گھیر کے کربلا لایا وہ قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہو گیا. تو کسی کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. آج آپ مجلس پڑھ رہے ہیں تو اپنے کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، ہے تو معمولی آدمی ہے. کیا سمجھ میں آیا اور دل میں کیا ہوا؟ توبہ وبہ کی. ایک دن زری پکڑ کے کہنے لگا مولا اب آ گئے ہیں، اب نہ واپس کیجیے. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار. کیسے مدد کر؟ پتہ نہیں کس خلوص سے، کس دل سے مانگا. طبیعت کچھ بگڑی، بخار آیا، مر گیا. تو اب لاش گاؤں کیوں جائے گی؟ بیوقوفی لوگ لے جائیں گے. ہر آدمی چاہتا وہاں تو وہیں دفن کر دیا گیا مشہد میں. ایک دن اس کے کسی رشتہ دار نے خواب دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آئے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں 2، وہی نقال فرشتے. اور آ کے مولا نے کہا ہٹاؤ اس کو یہاں سے، یہ کہاں میرے فرزند کے پاس آ گیا ہے. فرشتے قریب تھا کہ اس کو نکالتے، تب تک کہتا میں نے دیکھا کہ امام میرے ساتھ. السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار. امام تشریف لائے، فرماتے ہیں یا جدہ اس نے میری پناہ لے لی ہے. حضرت نے فرمایا کہ جب تم خود ہی پناہ دینے کو تیار ہو تو مجھ سے کیا مطلب ہے. السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار. ایک بہت مشہور حدیث ہے امام کی، بس مجلس تمام. نام ہے اس صحابی کا، مشہور ہے ابن شبیب کے نام سے، اپنے باپ کے نام سے زیادہ مشہور ہے، فرزند شبیب، ابن شبیب. بہت کلوز تھے امام سے. امام نے فرمایا، 8ویں امام نے، یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین. اے فرزند شبیب اگر کسی چیز پہ رونا آئے نا تو حسین پر رونا. یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابک للحسین. اگر کسی پر رونے کا دل چاہے حسین پر رو لینا. بس 2 جملے اور ختم دعا. ماں عجب مرتبہ ہے ماں کا، عجب عشق ہے ماں کا.
عجب محبت ہے ماں کی۔ آئے میدان میں اللہ اکبر، دشمن کا سپاہی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے جا رہے ہو، تم نے میرے عباس وہ کیا ایک فقرہ ہے زیارت کا، چھٹے امام سے، السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان، سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں ٹھہرا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بعض کہتے ہیں شاید یہ زیارت اشارہ ہو اس طرف کہ رسول اللہ نے سب کا خون جمع کیا، بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ کون سا واقعہ سناؤں آپ کو؟ جنرلی اس کو میں 10 محرم کو پڑھتا ہوں، آج پتہ نہیں کہاں سے دماغ میں آ گیا۔ بتاؤں، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ ایک شخص نے کھینچ کے نیزہ امام کے سینے پہ مارا۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا، علی اکبر کا نیزہ مشہور ہے، امام حسین کا نیزہ لگا۔ روایت کہتی ہے حضرت نے نکال تو لیا مگر خون فوارے کی طرح ابلنے لگا، چلو لگا دیا، جب بھر گیا آسمان کی طرف اچھال دیا۔ روایت کہتی ہے ایک قطرہ واپس نہیں آیا۔ سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا۔ اب اس کے بعد کتنی نقاہت آئے گی آپ سوچ سکتے ہیں۔ فبان الانکسار علی وجہ، امام پہ سستی چھانے لگی، کمزوری آنے لگی، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ، اصول اور ضابطہ ہے۔ کیا؟ چھری تیز کر لی جاتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے نا؟ لیکن ہائے میرا امام، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے ہیں سب کو امام کے روضے کی زیارت نصیب فرما، جو جا چکے ہیں ان کو دوبارہ پہنچا۔ انشاءاللہ جائیے گا، وہاں آپ کو بتایا جائے گا۔ جو لوگ جا چکے ہیں ان کو پتا ہے، آپ کو رہنما بتائے گا یہی وہ ٹیلہ ہے، یہی وہ بلندی ہے جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تو روایت کہتی ہے اسی بلندی سے بی بی نے آواز دی، ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، ارے سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں کربلا میں، بس آخری بات، ماں کربلا میں جو چیزیں تاریخ نے دیکھی وہ تو لکھا، لیکن ہر چیز تاریخ نہیں دیکھ پائی۔ جیسے جناب زینب کی فریاد تاریخ نے سن لیا، لکھ دیا، لیکن اسی میں ایک منظر ایسا ہے جس کو تاریخ نہیں دیکھ سکتی، جب دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی۔ کا تب کا اب حدیث بتاتی ہے، روایت کہتی ہے فجلس الشمر علی صدر، جسم اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ،
12 مرتبہ چھری چلائی۔ اب یہاں تاریخ کی بات نہیں ہے، روایت کہتی جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا، آواز آئی علی حسین کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو جدا کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی۔ ولدی ينقلب انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ثواب پہنچنے کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ، اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر امام حسین علیہ السلام کا ثواب سعید زہرہ مرحومہ بنت خلیل احمد مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔